سب سے پہلے میں بنیادی تعارف تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد جن کا درجہ آتا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر مخلوق میں کوئی افضل ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کوئی بشر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ جو شاید آپ کا اصل نام نہ جانتے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو نام ہے وہ مشہور جو ہمیں معلوم ہے وہ ابو بکر، حالانکہ یہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدیق آپ کا لقب ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا جو مشہور نام ہے وہ بھی آپ کی کنیت ہے، ابو قحافہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت مشہور ہے ابو قحافہ کے نام سے، ان کا اصل نام ہے عثمان۔ تو اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جانیں، آپ کا نسب جانیں، آپ کی اصل جو تعارف ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن عثمان، لیکن آپ اپنے لقب ابو بکر اور صدیق سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جب بھی ہم اگر کسی کے سامنے کہیں نا عبداللہ بن عثمان تو شاید وہ نہ پہچان سکیں، لیکن جب ہم کہیں گے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق، جب ہم یہ کہیں گے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب پہچان جائیں گے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی، جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی شخصی نام کی بجائے کسی دوسرے نام سے بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم آپ کے نسب پر، ان القابات پر بھی میں کلام کرتا ہوں کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا نام عبداللہ ہے، اس پر بھی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو بہت سمجھنے والی ہے آپ کی سیرت کے اعتبار سے، اور آپ کی ایک شان ہے، وہ شان یہ ہے کہ آپ کا نسب نبی کریم علیہ السلام کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے، اور صرف والد کی طرف سے نہیں بلکہ والدہ کی طرف سے بھی۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کا نسب دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبد المطلب، پھر حضرت ہاشم، پھر حضرت عبد مناف، پھر حضرت قصی، پھر حضرت کلاب، یہاں تک سرکار علیہ السلام کا نسب اقدس جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلاب بن مرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر سرکار علیہ السلام سے ملتا ہے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عثمان، آپ کے والد عامر، پھر ان کے والد عمر، پھر ان کے والد کعب، پھر ان کے والد سعد، پھر ان کے والد تیم، اور پھر ان کے والد جو ہے وہ مرہ، اور پھر مرہ بن کعب سے سرکار علیہ السلام سے نسب ملتا ہے۔ تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نسب میں بھی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں اور حسب میں بھی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں۔